بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ آج کی یہ پروقار محفل برائے ایصال ثواب برادر محترم شہزاد بڑھائی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے، اور ان کی اگر آخرت کے سامان کے لیے آئے ہیں تو یقینی بات ہے آپ اپنی بھی آخرت کے سامان کے لیے آئے ہیں۔ آج اگر آپ نے ذرا جاگتے رہنا ہے، جن کو میں نے دعوت دینی ہے وہ گفتگو جس انداز سے کرتے ہیں، آپ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے ہم زیادہ لمبا پروگرام ہم نے نہیں رکھا۔ قبلہ کو ہم اس لیے پہلے دعوت دے رہے ہیں، ہم دوبارہ مسیساگا جا کر کہیں پہ پھر بیان فرمانا ہے۔ اگر آج آپ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو کل آپ اور آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا۔ آج آپ کسی کے لیے آنسو بہائیں گے تو کل آپ کے مرنے کے بعد بھی کوئی آنسو بہائے گا۔ آج آپ کسی کی مغفرت کی دعا کریں گے تو یقینی بات ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر مرنا لوگوں کے لیے اس بات کا باعث ہے کہ انسان غمزدہ ہو جاتا ہے، وہاں پر ایک خوشی کی بات بھی ہے کہ ایمان کے ساتھ آئے ہیں اور ایمان کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ دو جملوں کے بعد اب میں کوئی زیادہ طویل گفتگو نہیں کرتا۔ اپنے آئے ہوئے مہمان خطیب نقطہ دامین کے بارے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسے خطیب ہیں جو اتنی بڑی بات ہمیشہ سادہ انداز سے پیش کر دیتے ہیں اور بہت سے ایسے راستوں اور مثالوں سے بات سمجھا دیتے ہیں، یا اس طرح کہہ لیں کہ بہت سارے جو ذہن میں گنجل ہوتے ہیں ان گنجلوں کو اتنے پیار سے کھول کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کا ہی خاصہ ہے۔ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی اقبال چشتی صاحب دام برکاتہ العالیہ زیدہ مجدو حفظہ اللہ تعالی، آپ پاکستان سے تشریف لائے۔ ہماری خوش بختی کہ ہماری اس مسجد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا میں بھی آپ تشریف لائے۔ آپ ان کا استقبال کیجیے اور میں دعوت دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات محترم، جس طرح آپ نے سنا کہ آج ہم سب ایصال ثواب کے لیے حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ محترم شہزاد طاری صاحب کی قبر پر بغیر حساب کے رحمت نازل فرمائے۔ میں نے تقریباً جس بندے سے بھی ان کا ذکر سنا ہے اچھے ہی لفظوں میں سنا ہے، اور یہ دنیا سے جانے کے بعد اچھے لفظوں میں لوگ یاد کریں، یہ بندے کے جنتی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ایک جنازہ گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یہ بندہ بہت اچھا تھا، سرکار نے فرمایا واجبت۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا نہیں تھا، سرکار نے فرمایا واجبت۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے پہلے بندے کے لیے بھی کہا واجبت، دوسرے کے لیے بھی واجبت، جنازے کے لیے یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس کو تم اچھا کہہ دو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جس کو تم برا کہہ دو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اور 3 بندے کہہ دیں بندہ اچھا تھا، اللہ اسے جنتی کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے لیے صرف 2 کہہ دیں، فرمایا اللہ اسے بھی جنتی کر دیتا ہے۔
حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے تیسرے بندے کا ہم نے پوچھا نہیں، اگر پوچھتے تو سرکار اس کا بھی بتا دیتے۔ وجہ بندے کہیں اچھا ہے اور اللہ جنتی کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے بندے اس سے خوش ہیں تو میں کیوں ناراض رہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بندہ فوت ہو جائے اور اس کے 3 ہمسائے کہہ دیں کہ یہ بندہ اچھا تھا، جہاں رہتا تھا وہ لوگ کہیں کہ اچھا تھا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے جنتی کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ گناہگار بھی تھا۔ فرمایا میں جانتا ہوں، بندے جو اس کو اچھا کہہ رہے ہیں میں کیوں ان بندوں کو جھوٹا کروں، میں اپنا علم معاف کر کے اسے جنتی کر دیتا ہوں۔ دیکھیے حضرات محترم، موت ایک حقیقت ہے اور اس کے لیے لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں موت نہ آئی ہو۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ جب موت آئے موت بھی اچھی ہو اور پیچھے یادیں بھی اچھی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو دنیا سے چلے جائیں ان کی خوبیوں کو یاد کیا کرو، ان کی نیکیوں کو یاد کیا کرو، کسی کے جانے کے بعد کوئی بری بات ہو تو بھی نہ کرو، اچھی بات یاد کرو۔ کیوں؟ جن کو مخلوق اچھائی سے یاد کرتی ہے خدا ان پر کرم فرما دیتا ہے۔ اور قرآن مجید نے واضح طور پر کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت، جب دنیا کی لذتوں میں کھو جانے کا خطرہ ہو تو موت یاد کر لیا کرو، ساری لذتیں مٹا دیتی ہے۔ جس کو مرنا یاد ہو اور مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد ہو تو پھر وہ دنیا میں نہیں کھوتا، وہ جیتا ضرور ہے پر جیتا آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو دنیا اچھی گزار کر اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے۔ ہم بسا اوقات توجہ نہیں کرتے، رسول رحمت نے ایک ہی جملے میں کتنا بڑی حقیقت بیان فرما دی کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو کے جاؤ گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ اگر یہاں تم نے اچھے کام نہیں کرو پھر جو اللہ فضل کرے گا فضل تو وہی ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اچھے کام کر کے پھر فضل کی توقع رکھو۔ اور دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ایک دن خطاب فرمایا اور خطاب کا عنوان کیا تھا؟ موت۔ اب آپ خود سوچیں، رسول اکرم کا خطاب ہو، صحابہ کا مجمع ہو اور موضوع ہو موت کا، تو اس جلسے کی جو کیفیت تھی وہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فذکرنا ورککنا، نبی پاک علیہ السلام نے موت پر خطاب کیا، ہم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ گئے۔ یاد رکھیے کہ ایک تو خطاب کرنے والے آقا تھے اور دوسرا دننے والے وہ صحابہ تھے جن کو نبی کی صحبت نے جن کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر رکھا تھا۔ جس بندے کو آخرت یاد ہو پھر اسے موت یاد ہے، موت کا ذکر سنے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اور ہاں مرنا ہے دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ پھر تو جو کرنا ہے رب نے کرنا ہے، تو کیا دیکھے گا؟ تیرے پاس تو مہلت نہیں ہے، ادھر ہی ہے مہلت جتنی ہے، آخری سانس تک مہلت ہے۔ اور مالک نے اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ جتنا مرضی زندگی گزار چکے ہو جب بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست کرو گے وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اب سنیے رسول اکرم نے خطاب فرمایا اور میرے پاک نبی کے ایک صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو نام لے کر کے حضور علیہ السلام نے جنتی فرمایا۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، یہ روئے، پتہ ہے کتنا روئے؟ فبکا سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے اور ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا، مجھے موت آ گئی ہوتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں میرے پاک نبی نے کس قدر موت پر دردناک خطاب فرمایا۔ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص جب یہ اس طرح روئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، فرمایا آئندی تتمنى الموت، کیا میرے پاس بیٹھ کر بھی موت مانگتے ہو؟ پھر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کیا میرے پاس بیٹھ کر بھی موت مانگتے ہو؟ پتہ ہے اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے تم نہیں جانتے کہ لوگ تو مرتے ہی مجھ محمد کے دیدار کے لیے ہیں۔ مسلمان تو نبی کے دیدار کے لیے مرتا ہے اور تم تو میرے پاس بیٹھے ہو۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے، علماء نے ایک مسئلہ چھڑا اور اس مسئلے کا حل بہت بڑے بزرگوں نے جو نچوڑ کر کے نکالا بتا رہا ہوں۔
انہوں نے کہا جی جینا بہتر ہے یا مرنا بہتر ہے؟ اب یہ باتیں ہم کہاں سنیں اور کہاں سنائیں؟ بھئی بندے کو جینا چاہیے مرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اگر رسول اللہ کا دیدار زندگی میں ہو تو بندے کو جینا چاہیے، مر کے ہو تو مر جانا چاہیے، کیونکہ ایک مومن کے لیے مرنا، جینا اور مرنا مسئلہ نہیں، محمد عربی کا دیدار کرنا مسئلہ ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مومن تو مرتا ہی میرے لیے ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے، یہ موت کوئی بلا نہیں ہے، وبا نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا موت تحفۃ المومن، بے ایمان کے لیے نہیں، مومن کے لیے تو موت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ اب بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جی موت رشتہ دار چھڑا گئی، ماں باپ چھڑا گئی، اولاد چھڑا گئی، سب کچھ چھڑا گئی، اور موت تحفہ ہے۔ کسی اور کی بات ہوتی تو بحث کر لیتے، یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ بتاؤں یہ تحفہ کیوں ہے؟ بھائی یہ موت بندے کو سب کو چھڑا دیتی ہے اور قبر میں محمد عربی سے ملا دیتی ہے، اس لیے یہ موت تحفہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا بندہ فوت ہوا، کہتے ہیں جی اس کو نئے کپڑے پہناؤ کفن کی صورت میں، اسے غسل دو، خوشبو لگاؤ، معطر کرو، منبر کرو۔ جس نے مٹی میں دفن ہونا ہے اس کو اتنا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے کسی محفل میں جانا ہو تو صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں، اور مٹی کا کوئی کام ہو تو کیا ضرورت ہے انہی کپڑوں؟ فرمایا نہیں، یہ محمد عربی کے نوکر کی موت ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں فوت ہوا۔ باقی کوئی نقل اتارے تو اور بات ہے، یہ غلام رسول ہے۔ تو اس لیے حکم ہے اسے نہلاؤ، اسے نئے کپڑے پہناؤ، اسے خوشبو لگاؤ، تیاری کرا دو۔ وجہ کیا ہے؟ کہاں تم دوستوں کو ملنے جاتے ہو تیار ہو کے جاتے ہو، آج امتی اپنے نبی کو ملنے جا رہا ہے۔ اس کی قبر میں رسول اللہ علیہ السلام نے کرم فرماؤ کہ جلوہ گر ہونا ہے، اس لیے تیار کرا کے بھیجو، صاف ستھرا کر کے بھیجو، تاکہ محمد عربی کریم کا دیدار کرے تو صاف ستھرا ہو کر کے جائے۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، تم میں سے ہر بندے کو فنا ہے، ہر بندے کو موت آنی ہے۔ اور اس کے آگے اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس کا مطلب ہے موت بھی نعمت ہے۔ کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ بھئی اگر موت نعمت نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں کیوں کہتا کس احسان کو جھٹلاؤ گے؟ ویسے میں ایک مثال دینے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے کسی دوست کا گلا دبا رہا ہو اور اسے کہہ رہا ہو دیکھ تو میرا کون سا احسان جھٹلائے گا، وہ کہے گا یہی تھوڑا ہے کہ تو گلا دبا رہا ہے۔ اب بڑی عجیب بات ہے، رب کہتا ہے میں تمہیں موت دوں گا، میرا کون کون سا احسان جھٹلاؤ گے؟ اس کا مطلب موت بھی نعمت ہے۔ یا اللہ یہ عجیب نعمت ہے، سب کو تو چھوٹ جاتا ہے۔ فرمایا رب ہوں نا، جانتا ہوں سب کو چھوٹ جاتا ہے، پر قبر میں محمد عربی کا دیدار ہوتا ہے۔ سارا کچھ چھوڑ کے جو موت دیدار محمد کرائے وہ مصیبت نہیں ہوتی، وہ میری طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا موت کی اس محفل میں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خامی ہے، بہت بڑی غلطی ہے جس نے ہمیں تباہ کر رکھا ہے۔ ہم ہر جنازہ پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں بس آخری تھا، ہم نے کو نہیں مرنا۔ کاش ہمیں خود اپنا مرنا یاد آ جائے۔ ہم بڑے نخرے میں ہیں، بڑے نخرے میں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ او بھائی سانس نکلنے دے، تو صرف میت ہے۔ ابھی آپ کون ہے جی؟ میں مفتی صاحب ہوں۔ آپ کون ہے جی؟ میں قاری صاحب ہوں۔ آپ کون ہے جی؟ میں شاہ صاحب ہوں۔ آپ کون ہے جی؟ میں ڈاکٹر صاحب ہوں۔ اور سانس نکلا تو میت۔ ابھی ہمارا نخرہ یہ ہے، جو میں کہہ دوں وہی ہوگا، اور مرنے کے بعد انتظار ہے جب مرضی اٹھائیں، جب مرضی دفنائیں۔ ایک سانس پہ تو اتنا اکڑا پھرتا ہے، اور اللہ کے بندے اس پہ اکڑ نہ، جس نے یہ سانس دی ہے سانس سانس میں اس کا ذکر کر۔ اچھا ہمارے پاس 4 پیسے زیادہ آ جائے تب نخرہ، ماشاء اللہ کچھ تب میں عام بندے سے۔ اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت بڑی آکڑ ہے آپ میں، جب آپ آئے تھے تو جسم پہ کپڑا کوئی نہیں تھا، جب جاؤ گے تو 2 چادریں ہوگی، دنیا میں تھوڑی سی دولت ملنے سے نخرے میں آ گئے۔ دنیا سے آیا تھا تو غریب امیر ایک جیسا، جائے گا تو ایک جیسا، کفن بھی عزت والا مل جائے تو بڑی بات ہے۔ آتے ہوئے ساتھ کچھ نہیں تھا، جاتے ہوئے ساتھ 2 چادریں ہوں گی، نخرہ کس بات کا؟ جس نے ساتھ نہیں جانا اس پہ کرتے ہو۔ آج تک کون لے کے گئے؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا
جنازے کے موقع پر لوگ بڑے شوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں یار مجھے منہ دکھا دو، منہ دکھا دو. میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، مرنے کے بعد جس شوق سے منہ دیکھتے ہو کبھی خوشی سے دنیا میں مل لیا کرو. دنیا میں تو کنیکت رہ جاتے ہو اور پھر جنازہ دکھاؤ. اور اس میں حکمت ہے، کفن کھول کے دیکھ لو، کندھا دے کے دیکھ لو، کچھ نہیں لے کے جا رہا، سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اور تم اس بات کو یاد کرو، کل جب تم جاؤ گے تو کچھ نہیں ساتھ ہوگا، چھوڑ کے جاؤ گے. جنازے میں شرکت کرنے والے بندے کو اپنا جنازہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ جنازہ یاد کرنے کی وجہ سے اس کی اپنی آخرت سنورے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جنازہ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ہم بھی شریک ہوتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ دعا واسطے حاضر میت کے. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش. تو یہ ڈنڈی نہیں ماری جا رہی. جنازہ آپ نے اس کا پڑھنا ہے، دعا پہلے اپنے لیے مانگ رہے ہیں. میں اس کو ڈنڈی اس لیے نہیں کہتا، یہ دعا رسول اللہ نے سکھائی ہے. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ دعا واسطے حاضر میت کی، اور سب سے پہلے کی کس کے لیے؟ اپنے لیے. وہ میتنا، یا اللہ ہمارے مرنے والوں کے لیے بھی ان کو بھی بخش دے. صرف اتنا نہیں، وہ شاہدنا، جو جنازے پہ ہیں ان کو بھی بخش، جو نہیں آ سکے وہ غائب نا ان کو بھی بخش. نمبر 1 یہ دعا رسول اللہ نے سکھائی ہے. جنازہ ایک بندے کا ہے، دعا سب کے لیے ہے. ایسا جملہ عرض کروں گا، اگر آپ توجہ سے سن رہے ہو تو کبھی بھول نہیں پائے گا. رب نے کہا آج محمد عربی کے غلام کے جنازے پہ آئے ہو اور میں نے اپنی امت کو مہمان نوازی سکھائی ہوئی ہے. کیا سمجھو گے؟ نبی کے نوکر کے جنازے پہ گئے تھے، خالی آئے تھے، پہلے اپنی بخشش کرا لو پھر اس کے لیے دعا کرنا. جنازہ ایک کا، بخشش سب کی. اگر آپ کو سبحان اللہ کہنا آتی ہو تو کہہ لیں. اور اگلی بات عرض کروں، بعض لوگ یہ ہوتے ہیں بندہ فوت ہو گیا، اب کسی کی دعا کا کیا فائدہ؟ تو بھائی جنازہ نہیں پڑھا تم نے؟ جنازے میں دعا ہی تو ہے. اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، جس کے جنازہ فائدہ دیتا ہے اس کو دعا بھی فائدہ دیتی ہے. اور اگر کوئی کہے کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں تو بھائی جنازہ کیوں پڑھا؟ جنازے کے بغیر دفنا دیتے. جنازے کے بغیر مردود دفنائے جاتے ہیں، جنازے سے محمد عربی کے نوکر دفنائے جاتے ہیں. اور یہ جنازہ بتا رہا ہے کہ ان کو دعا فائدہ دیتی ہے. اب آئیے میں آپ کو رسول اکرم کا ارشاد گرامی سناؤں. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتحوس. میت قبر میں جانے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا اور فریاد کر رہا. تو یا رسول اللہ یہ مرنے والے کو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ینتظر دعوتن، وہ قبر سے بیٹھ کے دیکھتا ہے کوئی میرے لیے دعا کرے. کون دعا کرے؟ حدیث کے لفظ سنیے، تلحقہ من ابن، بیٹا فوت ہو گیا، وہ کہتا ہے باپ دعا کرے. او اخن، یا میرا بھائی میرے لیے دعا کر دے. او امن، یا میری ماں میرے لیے دعا کر دے. ابا بھول گیا، بیٹا بھول گیا، بھائی بھول گیا، وہ قبر والا انتظار کرتا ہے. او صدیقن، بڑے یار ہوا کرتے تھے، کوئی یار ہی دعا کرتے. یہ جو آپ تعزیت کی محفل کے لیے آئے ہوئے، یہ ایسے نہیں آئے ہوئے ایصال ثواب کے لیے. انتظار ہوتا ہے قبر والے کو باپ کی دعا کا، ماں کی دعا کا، بیٹے کی دعا کا، بھائی کی دعا کا. چلو نہیں کر سکا تو اتنے میرے دوست تھے، کوئی دوست ہی دعا کر دے. اگر آپ میری طرف دھیان دے کے سن رہے ہیں تو میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ بچا ان دوستوں سے جو مرنے کے بعد دعا بھی نہ کریں، اور جان چھڑا ایسے رشتہ داروں سے جو مرنے کے بعد دعا بھی نہ کریں. قبر والا انتظار کر رہا ہے تمہارے ساتھ، کسی کے ساتھ 10 سال گزارے، کسی کے ساتھ 20 سال گزارے، دعا کا ہی تو کہہ رہا ہے. دعا تم نے رب سے مانگنی ہے. اور اگر دھیمے لہجے میں ایک بات عرض کر دوں تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. انتظار تو زندہ کرتے ہیں. آپ کو آئیو سمجھ تو کہنے، انتظار کرنا تو زندہ بندے کا کام ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے. لہذا یہ خناس ذہن سے نکال دیں کہ موت بندے کو مٹی میں ملا دیتی ہے. مٹی میں نہیں ملاتی. قبر میں زندہ بے ایمان بھی ہوتا ہے، قبر میں زندہ محمد کا غلام بھی ہوتا ہے. بے ایمان زندہ ہوتا ہے مار کھانے کے لیے، غلام زندہ ہوتا ہے محمد کا دیدار پانے کے لیے. اچھا، قبر کی 2 حالتیں ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا. اگر وہ
گناہگار کی قبر ہے، کافر کی قبر ہے، بے ایمان کی قبر ہے تو جہنم کا گڑھا، نبی کے غلام کی قبر ہے تو جنت کا باغ۔ آپ بڑے دھیان سے سنیے میری بات کو، بے ایمان کی قبر جہنم کا گڑھا، نبی کے غلام کی قبر جنت کا باغ۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں بھی جب موت ہے ہماری قبر بھی حضور کا صدقہ جنت کا باغ ہو۔ لیکن شاہ صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ مومن کی قبر جنت کا باغ کیوں بن گئی؟ کیسے بن گئی؟ شاید کوئی سمجھے کہ میرے جانے سے بنی، نہیں، مسلمان کے جانے سے بنتی تو جس گھر میں رہ رہا تھا وہ جنت کا گھر نہ بن جاتا، جہاں 40 سال رہا وہ جنت کا گھر نہ بن سکا، اور قبر میں گیا وہ جنت کا گھر بن گئی۔ کیوں؟ تیرے جانے سے نہیں بنتی، قبر میں محمد کے آنے سے بنتی ہے، مصطفیٰ کے قدم آ جاتے ہیں جو جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کسی کے لیے جہنم کا گڑھا، کسی کے لیے جنت کا باغ، اگر قبر میں ہے ہی کوئی نہیں تو پھر باغ کس کے لیے ہے؟ اگر قبر میں ہے ہی کوئی نہیں تو پھر جہنم کا گڑھا عذاب کس کے لیے ہے؟ کوئی عقل کام تھا ہے وہ جو کہے کہ بندہ مر کے مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی میں نہیں ملتا، قبر میں جاتا ہے۔ کئیوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور کئیوں کو محمد عربی کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ اب قبر والا انتظار کرتا ہے میرے لیے دعا کرے، ابا دعا کرے، بیٹا دعا کرے، بھائی دعا کرے، ماں یا کوئی دوست۔ اب اگلا سوال ایک رہ گیا، کوئی دعا کرے تو اللہ کرتا کیا ہے؟ سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس دعا کو رحمت کے پہاڑ بنا کے اس قبر میں داخل کرتا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس کو قبر رحمت کے پہاڑ بنا کے قبر میں داخل کرتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے یہ دیکھ تیرے پیچھے رہنے والوں نے گفٹ بھیجا ہے تیرے لیے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں اور اسی طرح توجہ سنیے گا، ہم اللہ سے دعا مانگے اور رحمت کے پہاڑ بنا کے رب داخل کرے، اور اگر اس بندے کو کہا جائے، قبر والے کو، مثلاً شہزاد مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو کہا جائے تیرے لیے دعائیں کی گئی ہیں، اللہ فرمائے کہ یہ دے دے واپس اور تو جو اور چاہے لے لے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ گفٹ بیچے نہیں جاتے، میں تو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی دعائیں پاس رکھوں گا، اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم، مرنے والوں کے لیے زندوں کی طرف سے تحفہ ہے بخشش کی دعا، ان کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اچھا ایک اور پرابلم ہوتی ہے بڑی، ایصال ثواب کے موقع پر لوگ کچھ کھانا وغیرہ پکا کے ختم دے کے وہ کھلاتے ہیں مسلمانوں کو اور پھر بانٹ دیتے ہیں۔ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو حد ہو گئی جی، بندے کھا خود رہے ہیں اور کہتے ہیں ثواب ان کو ہوتا ہے۔ یار اندھے نہ ہوا کرو، ہم حضور کے پابند ہیں، عقل کے پابند نہیں، ڈھکوسلے نہ مارا کرو، قربانی کر کے گوشت کھا لیتے ہو، رب ثواب دے دیتا ہے، ختم پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یار، آخر ہوا کیا ہے تمہیں؟ زندوں سے دشمنی بھی بری بات ہے، اور کتنا گندا بندہ ہے جو مرنے والوں سے دشمنی کرے، حد ہو گئی۔ آپ کسی غریب کو اللہ کے نام پر پیسے دیتے ہیں، پیسے کون کہا جاتا ہے؟ وہ غریب، اور ثواب کون دیتا ہے؟ اچھا ایک باری سارے میری ضمانت ہے اللہ کا نام لے لو، ثواب کون دیتا ہے؟ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں، غریب کو پیسے دے دیے، ٹھیک ہے، اس نے استعمال کر لیا، اللہ نے ثواب دے دیا، ختم پڑھ کے خود کھا لیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے؟ وہ کھاتے بندے ہیں، ثواب اللہ دیتا ہے۔ اور اس پر بھی ایک حدیث سن لیں، جب آپ ختم شریف میں کوئی چیز رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جناب جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اپنے دنیا سے جانے والوں کے لیے انہوں نے تقریب سجائی ہے، میرے نام پر ختم پڑا ہے، اب یہ تو قبر میں نہیں پہنچا سکتے، تو جا نور کے تھال میں رکھ کے تبرک اور لے جا قبر والے کے پاس، اور اسے جا کے کہے یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر میں سونے والے، ہذہ ہدیۃ ارسلھا الیک اہلک، یہ تیرے گھر والوں نے گفٹ بھیجا ہے۔ کہہ لیں سبحان اللہ، یہ تیرے گھر والوں نے گفٹ بھیجا ہے، گفٹ۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جناب جبرائیل نے پہنچایا گفٹ، وہ سارا کچھ اس کو دکھایا گیا، یہ دیکھ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں فَيَفْرَحُ، وہ یہ سارا گفٹ دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے کہ میں وفادار چھوڑ کے آیا ہوں جنہوں نے مرنے کے بعد بھی یاد رکھا ہوا ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے
کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ ساری حدیثیں بیان فرمائی اس لیے فرمائی ہیں کہ مرنے والوں کو بھلا نہ دینا، کچھ لگتے تھے تمہارے۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، دو اللہ ان کو لمبی عمر دے۔ اس پر بھی میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ میں نے بچے کو دیکھا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھی 6 سال کا تھا جب میرے ابا جی فوت ہوئے۔ یتیموں کا اللہ وارث ہوتا ہے، اور اس دکھ کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا۔ لیکن سنیے میرے پاک نبی کا ارشاد، جب کوئی یتیم بچہ روئے نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ فرماتا ہے کوئی ہے جو اس یتیم کو خوش کرے، مجھ سے جنت لے لے۔ اور بلکہ میں نے حدیث پوری پڑھ دوں، فرمایا یہ جو یتیم بچہ ہے اس کے باپ کو میں نے مارا ہے۔ موت کی مجبوری نہ ہوتی تو اولاد چھوڑ کے کون جاتا؟ میں بھی 6 سال کا تھا، میرے والد صاحب فوت ہوئے، اور جس دن شاہ صاحب میری شادی ہوئی، نکاح ہوا، مجھے کہیں کپڑے بدل، میں نے کہا ابا ہے نہیں، کس کے لیے بدلوں؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پیار کی نیت سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، جتنے بال سر کے اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، اللہ اتنے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا سب سے گندا گھر ہے وہ جس میں یتیم سے اچھا سلوک نہ ہو، اور سب سے بہترین گھر ہے وہ جس میں یتیم سے اچھا سلوک ہو۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی در یتیم تھے، شاید اس لیے تھے کہ کائنات کے ہر یتیم کو سہارا ہو جائے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے محمد عربی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کے باپ کو میں نے مارا، کوئی ہے جو اس کو خوش کرے، مجھ سے جنت لے۔ آپ پیار سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ یتیم بچہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ یتیم بچہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اسے خوش کرو، مجھ سے جنت لو۔ اس کا مطلب یہ ہے یتیموں سے اتنا بندے پیار نہیں کرتے جتنا خدا پیار کرتا ہے۔ ان کے تو سر پہ ہاتھ رکھو تو جنت، اور یہ مسکرائیں کسی پر تو جنت، ان سے اچھا سلوک ہو تو وہ گھر لاجواب۔ کہہ دو پیار سے سبحان اللہ۔ اور جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں اس کو بڑے پیار سے سنیے گا، اور جن کو سمجھ آ جائے وہ ضرور بولیں گے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا آنا و کافل الیتیم ہاکذا، فرمایا میں اور یتیم کا خیال رکھنے والا، اس کو پالنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ کی انگلی۔ میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ تک بات نہیں پہنچی تو، ایک تو بہت سارے لوگ ویسے دور ہو کے بیٹھتے ہیں کہ حدیث سننی نہ پڑ جائے۔ فرمایا یتیم کو پالنے والا اور میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی۔ اگر نہیں آئی آپ کو سمجھ تو شاہ صاحب واضح کر کے سمجھا دوں، اس کا مطلب یہ ہے جو یتیم کا خیال رکھے گا جنت میں میرا نبی اپنے ساتھ رکھے گا۔ میں اس کو دوبارہ عرض کرتا ہوں، ابھی آپ نہیں غور کر سکے، جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے میرے نبی کا، اس درجے میں تو حضور کا شریک ہی کوئی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا جو کسی یتیم کی پرورش کرے گا میں نوکر بنا کے ساتھ رکھ لوں گا۔ دیکھ میرے نبی کا امت سے پیار، بیٹا امتی کا ہے، پلے گا وہ ساتھ نبی رکھے گا۔ میرے نبی نے اس لیے یہ فرمایا کہ جس کو مجھ سے وفا ہوگی اسے یتیموں کی حیا ہوگی۔ جو کسی یتیم کو پالے نبی اسے جنت میں ساتھ رکھیں گے۔ میں بہت بڑا جملہ آگے کہنے لگا ہوں، لیکن پتہ نہیں آپ اس تک پہنچ پائے نہ پہنچے، میں پہنچانے لگا ہوں۔ جو یتیم کا خیال رکھے، اچھی پرورش کرے، اللہ اسے جنت میں ساتھ رکھے گا۔ میں تو یہ یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھاؤں، شاید اللہ باپ کسی کا اپنے پاس بلا کے چھوٹے بچوں کو یتیم کر کے دوسروں کو موقع دیتا ہے جنتی بننے کا۔ اور میری طرف دیکھ کر کے یہ جملہ سنیے، جو کسی یتیم کا کفیل ہو وہ تو جنت میں حضور کے ساتھ ہو۔ یتیم کسی برادری کا بھی ہو سکتا ہے، جو کسی یتیم کا کفیل ہو
کسی بھی برادری کا یتیم، شاہ صاحب بڑی سننے والی بات ہے، جو کسی یتیم کا کفیل ہو اس کو تو میرا نبی جنت میں اپنے ساتھ رکھے گا، اور جس ابو طالب نے محمد کی کفالت کی ہو، اس کو میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، جس جناب ابو طالب نے میرے نبی کی کفالت کی ہو، بھئی جو نبی کسی یتیم کی پرورش کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، خدا ہی جانتا ہے کہ جنت میں وہ جناب ابو طالب کو خود کیا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ان محافل میں آپ رسمان نہیں آتے، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خدا رد نہیں کرتا۔ دعا کرو کل جب ہم جائیں تو ہمارے لیے بھی کوئی ہاتھ اٹھائے۔ ہم محتاج ہیں دعاؤں کے، مرنے والے کو اور کچھ نہیں چاہیے، صرف دعا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جی یہ اصال ثواب سے ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا جو ہوتا ہے سن لیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی میرا ابا فوت ہو گئے، اس نے کہا تھا جب میں فوت ہو جاؤں تو 100 غلام میری طرف سے آزاد کرنا۔ میرے ایک بھائی نے کر دیے، میں آ گیا ہوں، اس لیے میں پوچھ لوں ثواب پہنچتا ہے تو آزاد کریں، وگرنہ یہ نہ ہو غلام بھی چلے جائے ثواب بھی نہ ہو۔ میرے نبی نے جو قید لگائی وہ سنیے، فرمایا انہ لو کان مسلمان، اگر مرنے والا مسلمان تھا، فآتقتم عنہ، اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، اور تصدقتم عنہ، یا اس کی طرف سے کسی قسم کی صدقہ خیرات کرو، او حججتم عنہ، یا اس کی طرف سے حج کرو، بالغہ ذالک، مجھ محمد کی گارنٹی ہے سب کچھ اسے پہنچے گا۔ قید کیا لگائی ہے کہ مرنے والا مسلمان ہو۔ تو آج زینب مسجد میں یہ مسئلہ یاد کر لیں، بے ایمان کو ایصال ثواب کرنا نہیں چاہیے، اور مومن کے ایصال ثواب سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ بے ایمان کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، نبی کے غلام کو ثواب پہنچتا ہے۔ جو مرنے والوں کو مسلمان سمجھیں وہ ایصال ثواب کریں، جن کے مسلمان نہ ہو بالکل تکلیف نہ کریں۔ اور آقا نے گارنٹی دی ہے بالغہ ذالک، جو کچھ کرو گے میری زبان پہ اعتماد رکھنا، اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ آپ نے پھر ادھر قرآن پاک پڑھا کر ذکر کیا، یہ محفل ہوئی، سارے دعا کریں گے، 40 بندے بیٹھے ہوں، ویسے ہی اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ میں تواڈے کولوں پوچھن لگا، 3 بندے آکھن چنگا سی اللہ بخش دیندا ہے، 2 آکھن چنگا سی اللہ بخش دیندا ہے، تے اگر 100 بندہ اکٹھا ہو گیا کہ یا اللہ معاف کر دے، آپ جو کہ سمجھدار بندے ہیں مجھے ایک بات بتائیں، دعا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے یا ناراض؟ چلو جنہیں بندے بولے ہو اینا تو پتہ بھی خوش ہوتا ہے۔ دعا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے کہ راضی؟ چلے اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب میں پوچھتا ہوں جس کام سے اللہ راضی ہے بندے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ بخشنے کا تو رب کو کہنا ہے نا، یا اللہ تو بخش دے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور یہ کتنا خوش قسمت بندہ ہے جس کے لیے گواہی دی جا رہی تھی، کبھی وہ اجتماعات میں، کبھی مساجد میں لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا رہا، آخرت کی یادیں دلاتا رہا، اور اس کے لیے سب کو صدقہ جاریہ بن گیا۔ اور آپ کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، قاری صاحب کو اللہ خوش رکھے، بہترین قرآن پاک کے قاری ہیں، اور یہاں جو درس قرآن کی، یہاں جو قرآن پاک بچوں کو پڑھاتے ہیں تجوید کے ساتھ، اور بڑی ماشاءاللہ کلاس ہے۔ اس پر صرف ایک بات عرض کروں گا، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے موت آ جائے اس کی موت شہادت کی موت ہوگی، اور جس جگہ پر قبر بنے گی چاروں طرف سے اللہ 40 قبروں میں بھی نور عطا کر دے گا، اس لیے کہ قرآن کے سٹوڈنٹ کی قبر کا فیضان 160 قبروں کو بھی جنتی کر جاتا ہے اور پردور کر جاتا ہے۔ بچے تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، ہمیں بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اب بڑے لوگ کہتے ہیں 60 سال کی میری عمر ہو گئی، اب بھی میں قرآن پڑھوں، تو اب تو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بغیر پڑھے دنیا سے چلے جانا، حضور نے فرمایا وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں، سینہ تو وہی آباد ہے جس میں محمد کا قرآن ہے۔ اور پتہ ہے یہ قرآن کتنی باوفا کتاب ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو قرآن سے محبت ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، وہ جب مرتا ہے
اللہ قبر میں اسے قرآن کا نسخہ دے دیتا ہے، وہ بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، رب رحمت کی برسات کرتا رہتا ہے، اور یہی قرآن پھر پل صراط پر آ کر اس کا رہنما بن جاتا ہے۔ اور اس پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہی قرآن پاک قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہے گا، یا اللہ کیا میں تیری کتاب نہیں؟ اللہ فرمائے گا کتاب ہے۔ یا اللہ یا مجھے اپنی کتاب نہ کہے، یا میرے پڑھنے والے کو عزت کا تاج عطا کر۔ اللہ قرآن کا صدقہ عزت کا تاج عطا فرمائے گا۔ بحیثیت ماں باپ ہونے کے آپ کی کیا ذمہ داری ہے اولاد کے لیے؟ نمبر 1 حضور نے فرمایا میرا پیار سکھاؤ، نمبر 2 میری اہل بیت کا پیار سکھاؤ، نمبر 3 قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ فرائض میں سے ہے کہ بچوں کو قرآن کا پیار، قرآن کی تلاوت سکھاؤ، نبی کا پیار، اہل بیت کا پیار۔ اور کتنا مزے کی بات ہے، سیدہ زینب کے نام کی مسجد ہو، بچہ قرآن سیکھنے آئے، اور قاری خالد علوی صاحب قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کی محبت بھی ساتھ سکھاتے ہیں، تو ایک ہی پیریڈ میں آپ کے تینوں فرائض اگر پورے ہوں تو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کی طرف ضرور ڈالیں۔ ہمیں دھیان کرنا چاہیے۔ میں ان دونوں بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سیدہ زہرا پاک کی جوڑی کا صدقہ ان کو ہر قسم کی مصیبت کی ہوا سے بچا کے رکھے۔ یا اللہ تجھے حضور کی شان در یتیمی کا صدقہ ان پر کرم فرما، اور ان کے والد گرامی کو صبر پر اجر عطا فرما۔ میرا ایک بیٹا تھا محمد بلال، وہ فوت ہوا۔ شاہ صاحب اللہ کی قسم، میں نے اگلے دن شیشہ دیکھا تو میرے بال سفید ہو گئے۔ یہ اولاد کے غم کا صبر کا کہا تو جا سکتا ہے، پر یہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ ان کو صبر پر اجر دے۔ ان کے لیے خوشی کی بات یہ ہے، جن کو خوشی کی بات یہ ہے کہ جو بھی ذکر کر رہے ہیں ان کے بیٹے کا نیک ہونے کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ 100 سال جی لے بندہ اور زندگی اچھی نہ ہو تو پہلے ہی مر جاتا بہتر تھا۔ وہی اچھا بندہ ہے جو دنیا سے جائے یہ بھی کہے وہ اچھا تھا، وہ بھی کہے اچھا تھا، وہ بھی کہے اچھا تھا۔ اور ابھی شاہ صاحب نے بڑی سید ہے نا، بڑی لجپالی کی کہ وہ مجھ سے نعت کا تقاضا کرتے تھے۔ جب بھی یاد کرنا ہو کبھی ان کو نعت کے حوالے سے یاد کرنا، کبھی سلام کے حوالے سے، کبھی سنت کا درس دینے کے حوالے سے، کبھی موت کو یاد کرانے کے حوالے سے، تاکہ یہ اچھی اچھی گواہیاں ہوتی رہیں اور وہ قبر میں خوش کہ چگلوں سے دوستی نہیں لگائی تھی، عزت والوں سے دوستی لگائی۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں خود یہ چاہتا تھا کہ قاری صاحب چونکہ سونی تلاوت کرتے ہیں تو میری جلدی میں مختصر نہ کریں، قرآن تو جتنا پڑھا جائے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ وہ شاہ صاحب ان کو دعوت دیں گے، یہ خوبصورت طریقے سے تلاوت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز پھر اس کے بعد دعا بھی ہوگی۔ میں مختصر سی دعا بھی کر لیتا ہوں، لیکن یہ محفل کے ختم ہونے کی دعا نہیں ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے مولا کریم رسول رحمت کا صدقہ، سرکار کے آئے ہوئے ان غلاموں کی یا اللہ اس بیٹھک کو قبول فرماتے ہوئے جس نام پر مسجد ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ، یا اللہ مرحوم شہزاد کی قبر پر بغیر حساب کے رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، رسول اللہ کے جلووں سے ان کی قبر کو منور فرما۔ یا اللہ ان کے تمام تر آخرت کے مراحل کو محمد عربی کی شفاعت کی چھاں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے آج تک جتنا بحالت ایمان فوت ہوئے ہیں ان سب کی قبروں کو بھی جنت کے باغات بنا۔ یا اللہ جتنے اچھے نیک کام انہوں نے دنیا میں کیے وہ سارے قبول فرما کے یا اللہ ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسعت عطا فرما۔ شاہ صاحب نے جس طرح تذکرہ کیا، ڈاکٹر صاحب ان کے دوست ہیں، یا اللہ ان سب دوستوں کی نیک تمنائیں ان کے لیے پوری فرما۔ ان کے والد گرامی، ان کی اہلیہ، ان کے بچوں، ان کے گھر والوں کو اپنے خاص خزانے سے صبر عطا فرما۔ یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تجھے واسطہ امام حسن پاک کا، تجھے واسطہ امام حسین پاک کا، اور تجھے واسطہ رسول اللہ کی صفت در یتیمی کا،
یا اللہ ان بچوں کا تو خود ہی رکھوالا، خود ہی حافظ، یا اللہ ان پہ خود ہی کرم فرمانا، یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یا اللہ ان کے دادا جان کی عمر لمبی فرما، ان کا سایہ ان پر سلامت فرما، ہماری نیک دعائیں قبول فرما، اس مسجد کے سارے خادموں کو، اس مسجد کے سارے معاونین کو، اس مسجد کے امام اور مینجمنٹ کمیٹی کو، اور جس نے اس میں کبھی بھی حصہ لیا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، وہ سب کو وہ سب کچھ عطا کر جو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے، آمین بوسیلۃ النبی الکریم۔